الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے۔ قرآن شریف ترتیب وار 14ویں پارے تک ہم پہنچ چکے ہیں اور سورہ نحل آیت نمبر 41 تک ہم سن چکے تھے۔ اللہ پاک قرآن شریف کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی فرمایا گیا کہ عظیم ثواب کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ پاک کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا توکل بہت عظیم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال و دولت اور گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فقر و فاقے پر راضی ہو گئے، تو اللہ پاک نے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو عزت میں اور فقر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں جزا دی، اور وہ دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہو گئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ پاک کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجے۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہمیشہ سے اسی طرح جاری ہے کہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو جنہیں پتا ہے، جو علم والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو اس آیت میں اہل علم سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے یہ پوچھنے کا حکم دیا، اور یہ اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے، اور ان کی طرف اللہ پاک نے رسول بھیجے تھے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ، اور وہ ان کی طرح انسان تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ سب بشر تھے، انسان تھے۔ اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ اس آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا، کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہٰذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا
اس کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ تقلید کے جواز بلکہ حکم پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاکلیل میں فرماتے ہیں، اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بلکہ فاسألوا اہل الذکر تقلید واجب ہونے کی صریح دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر سے مراد مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب کے علماء ہیں، لہٰذا اس آیت کا تقلید کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا صاف جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ یاد رہے عقائد اور صریح اسلامی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھر اسی کا پیرو رہے، کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں۔ ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گمراہ، ضالین، متبع غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے اور اس سے ہٹنے والے ہیں۔ جو شخص تقلید کے طور پر ایمان لایا اس کا ایمان صحیح ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست نہیں، بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے، لیکن وہ غور و فکر اور استدلال ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے اور ایسے ایمان لانے والا گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بے شک ایمان نور کی ایک تجلی ہے اور وہ جہالت کا پردہ اٹھانا اور سینہ کھولنا ہے۔ اللہ پاک وہ نور اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے، خواہ یہ نور کا داخل ہونا غور و فکر سے ہو یا محض کسی کی بات سننے سے حاصل ہو، اور کسی عقل مند کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے ایمان نظر و استدلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی قسم بسا اوقات اس شخص کا ایمان جو استدلال کا طریقہ نہیں جانتا اس سے کامل تر اور مضبوط تر ہوتا ہے، جو بحث و مناظرے میں آخری حد تک پہنچا ہوا ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پائے تو وہ قطعی طور پر مومن ہے، اگرچہ وہ نہ جانتا ہو کہ اسے یہ عظیم نعمت کہاں سے ملی ہے۔ اور ائمہ اربعہ وغیرہ محققین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو فرمایا کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مقلد سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو استدلال کرنا، بحث کے اسلوب اور گفتگو کے مختلف طریقے نہ جانتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے اپنے سینے کو اس یقین کے ساتھ اپنی طرف سے کشادہ نہ کیا تو اس نے ویسے ہی کہا جیسے منافق اپنی قبر میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا اور ان سے سن کر میں بھی کہا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص اللہ پاک کے ایک ہونے کی تصدیق کرے، اس لیے کرے کہ مثلا اس کا باپ اس بات کی تصدیق کرتا تھا اور وہ اپنے دل سے اللہ پاک کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہوئے تصدیق نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور تقلیدی ایمان کی نفی کرنے والوں کی بھی یہی مراد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدے اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں موجود مجمل چیزوں کو بیان کرنے، مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے معانی کو اخذ کرنے
اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت علماء کے سپرد فرمائی تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں۔ یوں علماء دیگر امتیوں سے ممتاز ہیں اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہیں حاصل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل ہے اور حدیث پاک اس کا بیان ہے، اور علماء کا اس سے مسائل کا نکالنا اس کی وضاحت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی کا تو نام ہے۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی حدیث پاک کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے علاوہ بکثرت آیات ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا جائے، یہاں تک کہ واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے، اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حدیث پاک کو حجت مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اسلام کے بنیادی احکام جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا اجمالی بیان کیا گیا ہے، ان پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب حدیث پاک پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان تمام احکام کی تفصیل کا بیان صرف احادیث پاک میں ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی قرآن پاک نازل کرنے کا یہ جو مقصد ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، یہ پورا تبھی ہوگا جب غور و فکر کیا جائے گا اور اس قرآن میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر لوگ مطلع ہوں گے اور پھر ان کاموں سے بچیں گے جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہٰذا قاری قرآن سے عالم باعمل افضل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہ گاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے، تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: غور و فکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بھوکا رہنا، رات میں نوافل ادا کرنا، سحری کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 5 چیزیں دل کی دوا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ پاک نے کفار مکہ کو 4 طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے، اس آیت میں بھی اور آگے جو 2 آیتیں مزید آ رہی ہیں ان میں۔ ایک تو زمین میں دھنسا دیے جانے کے عذاب سے یا آسمان سے عذاب نازل
کرنے سے یا ایسی آفات سے جو اچانک اس طرح آئیں کہ ان کی نشانیاں اور دلائل انہیں پتہ ہی نہ ہو، یا یہ کیسے ہو گیا، اور یا ایسی آفات سے جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسا دیا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوا تھا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، یعنی جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس سے بدر کا دن مراد ہے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار اس دن ہلاک کر دیے گئے، اور حال یہ تھا کہ وہ اپنی ہلاکت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سی جماعت اور اتنے بڑے لشکر کو مات دے دے گی۔ تو یہ اچانک گویا ان پر ایک ایسی آفت آئی کہ جس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے او یأخذکم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ پاک سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ جس طرح اللہ پاک انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ پاک ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ پاک رات اور دن میں بلکہ ہر ایک حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار ہو کر اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ پاک ان پر ہر طرح سے قادر ہے۔ پھر مزید آگے فرمایا او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک شروع سے انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ پاک ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا، تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طویل عرصے تک وہ اس خوف اور دہشت میں وحشت میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد پھر ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ پاک ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی جانوں اور مالوں کو تھوڑا تھوڑا کم کرتا رہے گا یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ پاک چونکہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر مہلت دے دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سایہ دار چیز پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ پاک کو سجدہ کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ پاک کے حکم کا پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے سامنے عاجز اور اسی کے آگے مسخر ہے، اور اس میں اللہ پاک کی قدرت کا کمال ظاہر ہے۔ اور جب کفار سایہ دار چیزوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں عقل، فہم
اور سماعت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے، تو انسان جسے عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت دی گئی ہے، اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، علماء فرماتے ہیں سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، سجدہ عبادت جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ کے لیے سجدہ، اور دوسرا سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی، جیسا کہ سائے وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت، اور ان کے ماں سوا کا سجدہ سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ جو سر سے ہوتا ہے۔ اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے آج کل کی لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی صورت سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ابھی پڑھی گئی، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، لہٰذا ایک سجدہ ضرور فرما لیجئے گا۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے تمام کے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 50 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔